بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. حمد و صلات کے بعد فتنے کے تعلق سے آج کا یہ دوسرا حصہ، اور اس حصے میں آج کے اس درس میں انشاءاللہ زیادہ توجہ دی جائے گی اس مسئلے کے سلسلے میں کہ اگر فتنہ آ پہنچے، فتنے میں ہم مبتلا ہو چکے ہوں کسی حد تک یا اس سے قریب ہو چکے ہوں، تو اس سے نجات کا کیا طریقہ ہے، اس سے ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، شریعت میں اس کے لیے ہمیں کس بات کی رہنمائی دی گئی ہے، کس بات کی تعلیم دی گئی ہے. اور قبل اس کے کہ میں اس نقطے کی وضاحت شروع کروں، دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں اسی تعلق سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد صلب موضوع پر آتا ہوں انشاءاللہ. وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہیں میرے بھائی اور دوستو، یعنی بیان کرنے کے لیے یہ باتیں چھوٹی ہیں لیکن اپنے آپ میں اہمیت اور اپنی حیثیت ان کی بہت بڑی ہے. اور حیثیت یہ ہے کہ آخر ان کے اندر وہ اہمیت کہاں سے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی امت کو تعلیم دی اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے بدستور دعا کرتے رہنے کی تلقین فرمائی. یا کسی پل بھی اور دن اور رات میں ہم 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم فتنوں سے بچنے کی دعا مانگتے رہیں. وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ تو میرے بھائی اور دوستو صرف 2-3 نقطے میں کہ آخر فتنے سے اتنے زیادہ
تحذیر اور یعنی دور رہنے کی ترغیب شریعت میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ فتنہ واقعی بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کی خطرناکی 2-3 نقطوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو اس کی خطرناکی پوشیدہ ہے کہ جب فتنہ آ جاتا ہے، جب فتنہ واقع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسرے جماعت کو نہیں، سارے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو، ساری امت کو یہ گھیر لیتی ہے فتنہ۔ یہ الا من رحم اللہ، اللہ کی رحمت سے جو محفوظ رہ جائے وہ رہ جائے، ورنہ سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت سے وہ اس سے نجات نہ پا جائیں تو مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی شمولیت یہ سارے لوگوں، اور اللہ رب العالمین نے خود وہ آیت یاد کیجئے، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصہ۔ فتنہ آتا ہے چند لوگوں کے سبب، چند لوگوں کے سبب، فساد پیدا ہوتا ہے چند لوگوں کے سبب، لیکن جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے گھیرے میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی نہیں بچتا۔ حدیث پچھلے درس میں نے سنایا کہ آپ سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہمارے درمیان نیک لوگ رہیں گے، ان کے رہتے ہوئے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ ہلاکت عام ہلاکت ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، ہم ہلاک ہوں گے، نیک لوگ بھی رہیں گے، لیکن اگر خباثت معاشرے میں موجود ہے، اگر فساد موجود ہے، اگر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سبب اللہ رب العالمین کی ناراضگی اللہ کے بندوں پر اتر سکتی ہے، تو جب اترے گی ناراضگی تو سب کو شامل ہوگی، کوئی بچے گا نہیں، الا من رحم اللہ۔ تو اس کی شمولیت بہت زیادہ یعنی عام، اور اس چیز کو اگر واقع سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں جب فتنے شروع ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ دیکھیے، یعنی کہ محدثین نے، علماء کرام نے اس وقت کے جو نقشے کھینچے ہیں، سبحان اللہ، چند ایک لوگ ان فتنوں سے محفوظ رہ پائے تھے، ورنہ ایک دھڑا ادھر اور ایک دھڑا ادھر، اس سے قطع نظر کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، لیکن یہ بھی مسلمان ہے اور یہ بھی مسلمان ہے، اور دونوں مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ امت 2 دھڑے میں تقسیم ہو گئی ہے، صرف چند لوگ ایسے ہیں کہ جو ان دونوں جماعتوں سے الگ انہوں نے اپنا راستہ بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے فتنوں سے الگ رہے، فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ ابھی دور کی بات نہیں، وہ تو آپ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ وہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ ابھی 2010-11 میں جو فتنے خلیج اور خلیج کے آس پاس میں شروع ہوئے، معلوم ہے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تیونس کے اندر ایک نوجوان نے بیچ چوراہے پر، سڑک پر آگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ ہے چنگاری فتنے کی، سلامت اللہ۔ اور فتنہ شروع ہوا تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جو آگ اس وقت لگی تھی، آج بھی بعض جگہوں پر وہ آگ باقی ہے، بجھانے کی بہتیرے کوشش کے باوجود بھی ابھی تک وہ آگ بجھ نہیں سکی ہے۔ کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنی عزتیں آبروئیں لوٹی، کتنے لوگوں کا خون بہا، آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، سمجھ گئے؟ تو کیا ہے یہ؟ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے، اسی سے تقریباً ملتی جلتی، کہ جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے، پھیلتا ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس کو بریک لگے، آگ کی طرح پھیلتا ہے، آگ کی طرح۔ اور آپ وہی 8 سال پہلے لوٹ کر ذرا تصور کریں، دیکھیں اگر یہاں جو لوگ موجود رہے ہوں گے اور انہوں نے تھوڑا اس وقت کے اخبار کا، کہ یہ شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے تونس سے شروع ہوا، شام، مصر، یمن، لیبیا اور کہاں کہاں یہ فتنہ کس طرح بالکل جنگل کی آگ کی طرح، بلکہ اس سے بھی تیز۔
تو لوگوں کو، حتیٰ کہ عقل مند لوگوں کو بھی صحیح راہ اختیار کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اور آخری بات جو اس تعلق سے، اس کی خطرناکی کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی اور دوستو، اور یہ بھی حقیقت ہے فتنے کے تعلق سے، فتنہ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں حق و باطل اس طرح سے خلط ملط ہو جاتے ہیں، حق اور باطل اس طرح خلط اور ملط ہو جاتے ہیں کہ ان کے درمیان تمیز کرنا، فرق کو سمجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ عام تو عام ہیں، خاص بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اچھے اچھے عقل مند لوگ حیرانگی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، کس کی تائید کروں اور کس کے ساتھ اختلاف کروں۔ قتل کرنے والا حق پر ہے کہ قتل کیا جانے والا حق پر ہے، اور جیسے کہ حدیث آئی ہے کہ وہ فتنے جب آتے ہیں تو تجعل الحلیم حیران، عقل مند دانشور آدمی کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں لا یدری القاتل فیما یقتل، جو لڑائی کرتا ہے نا اس کو بھی میں نہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں لڑائی کر رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے۔ ولا یدری المقتول فیما قتل، اور مقتول کو بھی جو قتل کیا گیا اس کو بھی پتہ نہیں چلتا میں کیوں قتل کیا گیا ہوں۔ تو اتنی یعنی اس کے اندر وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے حق کا، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ یہ پارٹی بھی حق پر، وہ پارٹی بھی حق پر، اور کبھی کبھی تو اس فتنے کے صرف 2 پارٹیاں نہیں رہتی ہیں بلکہ 3 اور 4 پارٹیاں ہو جاتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، یعنی میں نے بغور دیکھا ہے میرے بھائی اور دوستو افغانستان کے جنگ میں اس چیز کو، کہ جب تک رشیا کے مقابلے میں لڑتے رہے تب تک ذرا اتحاد، وہ بھی حقیقت میں جو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر رہے تھے ان کو پتا تھا پہلے سے ہی کہ یہ دھڑا الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے کہا ہے کہ انہیں ظاہر میں وہ اکٹھا نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں، لیکن یہ چیز انہی الفاظ کے ساتھ اپنے ان تمام دھڑوں پر فٹ آتی تھی کہ جو لڑ تو رہے تھے بظاہر ایک مقصد کے لیے، لیکن سب کے دل الگ الگ لگ رہے تھے۔ اور ظاہر کب ہوا؟ جب ان کے ساتھ لڑائی ختم ہو گئی تو آپس میں جب یہ گتھم گتھا ہوئے، اچھے نیک لوگ، کتاب و سنت پر پابند لوگوں کو یوں ہی چٹکی میں قتل کر دیا گیا کہ یہ لوگ ہمارے موافق نہیں ہیں۔ جنہوں نے عمارت شرعیہ بنایا تھا افغانستان کے بعد، کنڑ کا صوبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت مدینہ میں پڑھ رہا تھا، جمیل الرحمان نام تھا، سلفی پکے، انہوں نے باقاعدہ بھئی اگر آپ کا مقصد یہی ہے اسلام کو نافذ کرنا، اسلام کے احکام کو نافذ کرنا، تو یہ چیز ایک بندہ اگر نافذ کیا ہوا ہے تو اس کو آپ کیوں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز وہاں دیکھنے میں آئی، اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، سیریا کے اندر بھی یہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی بہت واضح طور پر۔ اور بھی چاہے پرانی مثالیں لے لیں اور چاہے نئی مثالیں لے لیں، یہ مثالیں موجود ہیں کہ فتنہ ہی ہوتا ہے۔ اس میں حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یہ صرف اور صرف یاد رکھیں، صرف اور صرف یہ واضح ہوتا ہے کن کے لیے؟ جو اہل علم ہیں، حقیقت میں کتاب و سنت کی روشنی ان کے پاس ہے، صورتحال پر گہری نظر ان کی ہے، چیزوں کی حقیقتوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ صرف اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ وہ بھی ہو سکتا ہے پورا نہیں، لیکن کسی حد تک الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جس کو اللہ چاہے وہ چیزوں کو پہچانتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ اور یہ چیز دلیلوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسی صورتحال میں بھی
توفیق دیتا ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، پہچان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی فتنے کی وہ خطرناکی جس کے پیش نظر ہماری شریعت کے اندر فتنوں سے بچنے کی تعلیمات آئی اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، فتنوں سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے، فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنے کی تعلیم دی ہے، دعائیں کرنے کی، رونے کی، گڑ گڑانے کی۔ اور پھر اسی کے اندر ہم طلاب علم کے لیے دعوت موجود ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو، امت محمدیہ کو، اللہ کے بندوں کو جب تک اللہ کے دین کا علم ہم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تب تک یہ موضوع بھی ہمارے اندر زیر بحث رہنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے بندوں کو فتنوں سے دور رہنے کی تعلیم، فتنوں سے بچنے کی تعلیم، فتنوں سے نجات پانے کی تعلیم دیتے رہنی چاہیے، اور اسی کوشش یا یہ کہیے اسی کا ایک حصہ اس طرح کے درس و دروس اور محاضرات کو قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہوئے وہ اہم موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو کہ ہم کن طریقوں سے، کن باتوں پہ عمل کر کے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، یاد رکھیں کہ کسی بھی بندے کے اندر اپنے اندر عجب، خود پسندی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ میں تو بڑا اہل علم ہوں اس لیے میں فتنے میں نہیں پڑوں گا۔ صحابہ کرام سے زیادہ متقی، صحابہ کرام سے زیادہ پرہیزگار، صحابہ کرام سے زیادہ دین کا واقعی علم رکھنے والا آج کے زمانے میں خال کوئی اللہ کی توفیق سے علماء کبار بن جائیں، نہیں تو کہاں صحابہ کرام اور کہاں عام مسلمان۔ لیکن فتنے کے وقت میں دیکھا گیا کہ اس وقت بھی فتنہ عام ہوا اور بہت سارے لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا بھی ہوئے، لیکن ہم اس بحث کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہیں گے اور چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے اور ان کی ان لغزشوں کو اللہ رب العالمین یقیناً معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو مل چکا ہے، لیکن میں صرف بطور مثال اپنے لیے، آپ کے لیے نصیحت پکڑنے کے طور پر یہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا پورا خدشہ اور خطرہ موجود ہے، اس لیے ہم کو وہ طریقے معلوم کرنے چاہیے اور وہ طریقے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے چاہیے جن طریقوں کو اختیار کر کے ہم فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے گریہ ازاری کرنا، سچے دل سے، خلوص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، تضرع اختیار کرتے ہوئے اس بات کی دعا کرنا کہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ دعا، اس لیے کہ مومن کی سب سے بڑا ہتھیار مومن کا کیا ہے؟ دعا، سب سے بڑا ہتھیار، اور یہ اولاً اور آخراً۔ اس کے ساتھ دوسرے اسباب آپ اختیار کریں گے یقیناً، لیکن اس سے چھٹکارا نہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا، یہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا، ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ ایک مسلمان کا اپنے لیے حفاظت کا سب سے بڑا انتظام اور حفاظت کا سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فتنوں سے ظاہری اور باطنی ہر دونوں طرح کے فتنوں سے نجات پانے کے لیے، اللہ کی پناہ چاہنے کے لیے دعا کی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ ہم تجھ سے، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، فتنوں سے نجات چاہتے ہیں،
ہر طرح سے فتنوں سے حفاظت چاہتے ہیں، تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ تشہد کے بعد کیا دعا کرتے ہیں سارے لوگوں کو معلوم ہے نا؟ فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مسیح دجال کے تو ہے ہی، مسیح دجال کے سلسلے میں درس بھی بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو مسیح دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو۔ تو وہ تو ایک الگ موضوع ہی ہے، لیکن زندگی اور موت کے فتنوں سے، اب زندگی میں کتنے فتنے آتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، جہاں پر فتنے کا معنی بیان کیا گیا، شہوات اور شبہات کے سارے فتنے ان کے اندر داخل ہیں۔ اور سبحان اللہ، اسی بات پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ فتنے کے انتشار اور عام ہونے کے سلسلے میں جو شبہات کی بات ہے، وہ ہم شبہات کی بات تو یہاں ہم نے ذکر کیا، فتنے شہوات کے تعلق سے آپ دنیا کے نقشے پہ ایک نظر ڈالیں۔ آج کل نیک لوگوں کے گھر میں بھی فتنے موجود ہیں۔ اللہ کی قسم میں جب غور کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں کے اندر اس طرح سے نازل ہو رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ آج آپ تصور کریں کون سا گھر ایسا ہوگا جو ٹیلی ویژن سے، انٹرنیٹ سے، وی سی آر، جو یہ ذرائع ابلاغ کے یعنی مشہور اور معروف ذرائع بن گئے ہیں، الا من رحم اللہ۔ اب یہ فتنے کیا ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ کون ہے؟ سبحان اللہ، نظر کی حفاظت شرعاً مطلوب ہے یا نہیں ہے؟ آج تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے، خبر سننا، سارے لوگ کہتے ہیں خبر تو سننا چاہیے بھائی، لوگوں کے کیا احوال ہیں پتہ کرنا چاہیے۔ کون سا نیوز چینل ایسا ہے جو آپ کو شرعی اصول اور ضوابط کے مطابق خبر آپ تک پہنچائے، جس میں محظور شرعی موجود نہ ہو، جس میں نگاہ کے حفاظت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، چاہے وہ مردوں کے تعلق سے بات ہو اور چاہے خواتین کے تعلق سے بات ہو؟ سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن کدھر نگاہوں کی حفاظت ہو پا رہی ہے آج کل ان فتنوں کے ذرائع میں؟ لیکن یہ فتنے آئے اور ہم نے ان کا احساس بھی نہیں کیا، خود سے اپنے کمائے ہوئے پیسوں کے ذریعے خرید کر اپنے گھر میں لا کر ان فتنوں کو ہم نے جگہ دی ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فٹ نہیں آتی ہے کہ گھر گھر میں بارش کے قطرے کہاں گرتے، کوئی گھر محفوظ رہتا ہے اس سے؟ مدینہ کے بارے میں فرمایا تھا میں تمہارے گھروں کے اندر فتنے اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ کتنی صحیح اور کتنی فٹ ہو رہی ہے یہ حدیث۔ کیا ہمیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان سے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے کبھی احساس کیا؟ دراصل میرے بھائی اور دوستو، ہمارا احساس وقت کے ساتھ اور ان چیزوں کے انتشار کے ساتھ احساس مردہ ہوا جا رہا ہے۔ اگر یاد ہوگا یا بزرگوں نے بیان کیا ہوگا، جب ریڈیو آیا تھا تبھی بہت سارے لوگوں نے ریڈیو کی بڑی مخالفت کی تھی، اس میں تو گانا بجتا ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہے، اس میں تو وہ ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے ابھی ریڈیو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن آیا تھا تب بھی مخالفتیں ہوئی تھیں، لیکن جب باقاعدہ یہ ڈش کا نمبر آیا تو بہت بحث و مباحثے ہوئے آپس میں، اور میں نے خود مدینہ کے اندر ایسے سیمینار اور کانفرنس ٹائپ کے پروگرام اس وقت اٹینڈ کیے تھے کہ جس میں اس بات کے لیے کوشش اور باور کرایا جا رہا تھا کہ ہاں یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اور دھیرے دھیرے لوگوں نے قبول کر لیا، واقعی اس کو مان لیا کہ ہاں یہ ہماری زندگی کی ضرورت بن گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو مائنس پوائنٹ، جو سلبیات، جو نقصانات، ہر پہلو میں، ہر چیز میں منفی پہلو اور مثبت پہلو موجود ہوتا ہے، ہر چیز میں۔ یہ نہ کہیں کہ کسی چیز میں
خالص نقصان ہوتا ہے، لیکن شریعت قربان جائیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اللہ کی حکمت پر، کہ شریعت کے اندر یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو کہ شریعت میں صرف اور صرف نقصان محض کو دیکھ کر اس چیز کو حرام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ نسبت دیکھی گئی ہے، پرسنٹیج دیکھے گئے ہیں، پرسنٹیج دیکھے گئے ہیں۔ شراب کے بارے میں تو نص صریح موجود ہے، یسألونک عن الخمر، خمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرمائیے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن منافع بھی ہیں۔ اس کے یہ اب یہاں پر نفع کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جبکہ قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا کہ نفع ہے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے ان کے نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کے نزدیک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس چیز کو حرام کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس میں کچھ فائدے، ہاں نقصانات ہیں لیکن کچھ فائدے بھی ہیں، فائدے سے دنیا کی کوئی چیز اتنا خالی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فائدے کی شرح کس چیز میں زیادہ ہے اور نقصانات کی شرح کس چیز میں زیادہ ہے۔ جس میں نقصانات کی شرح زیادہ ہے وہ شریعت میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، اور جن میں فائدے زیادہ ہیں اللہ رب العالمین نے بھلے ہی تھوڑے نقصانات کیوں نہ ہوں، ان کے فائدوں کی کثرت کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے ان کو حلال کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات عرضاً آ گئی تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستو کہ ان تمام فتنوں سے جن کا تعلق شبہات سے ہے اور جن کا تعلق شہوات سے ہے، ہر دو طرح کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، پہلے سے محفوظ رہنے کے لیے تو دعا کا معاملہ، اگر آپ فتنوں سے دور ہیں تو بھی آپ کو دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آپ کو فتنوں سے دور ہی رکھے، اور اگر اللہ کی قدر سے، اللہ کی حکمت و مشیت سے آپ فتنوں میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں، تب بھی آپ کو اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے کہ پروردگار ہمیں تو اس فتنے سے محفوظ کر دے، اس سے نجات عطا فرما دے۔ تو دعا ہر حال میں کرنا ہے۔ اس کے بعد فتنوں سے دور رہنا، فتنوں کے قریب نہیں جانا، کیونکہ قریب جانے پر فتنوں میں مبتلا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، پرسنٹیج زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کتنی حکیم ہے، لا تقربوا الزنا، قریب نہیں جانا، نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اپنے خیالات کو پاک رکھنا، دل کے خواطر کی حفاظت، ساری چیزوں کی حفاظت کس لیے؟ ہماری نسل کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو وہ ساری چیزیں انسان کو اس سے، یعنی یہ حکمت کی بات ہے کہ اس سے قریب ہونے سے ہی منع کر دیا جو چیزیں بندے کے لیے نقصان دہ تھیں، اس کے دین کے لیے، اس کے دنیا کے لیے، اس کے دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، پچھلے درس میں بھی حدیث میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بندے کا سب سے بہتر مال اس کی بکریاں ہوں گی جو وہ لے کر پہاڑوں کے دامن میں چلا جائے گا، پہاڑوں کی چوٹی پہ چلا جائے گا، صحرا میں چلا جائے گا، صرف اپنی بکریوں کے ساتھ وہ زندگی گزار دے گا کہ فتنوں کی جگہ جائے گا تو اس کو فتنے پکڑ سکتے ہیں، اس لیے فتنوں سے دور بھاگتے ہوئے وہ اپنی بکریوں کو لے کر صحرا اور پہاڑوں میں چلا جائے گا، جنگلات میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ وَاتَّقُوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
آپ کو بتاؤں لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی یہ ہے کہ جس چیز سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس کے اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کریں، ایک دیوار حائل کریں. سمجھ گئے کہ آپ اور اس چیز کے بیچ میں کوئی یعنی کسی طرح کا تعلق ہی نہ رہ جائے. تو ایسے فتنوں سے ہمیں بچنا ہے اور دور رہنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا ہے. جو فتنے اگر آئیں گے تو وہ سب کے لیے یکساں طور پر خطرناک ہوں گے. اسی طرح سے ایک حدیث، سبحان اللہ، یہ حدیث پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستکون فتن، ان قریب فتنے واقع ہوں گے، فتنے واقع ہوں گے. غور کیجئے گا، القاعد فیہا خیر من القائم. ان فتنوں کے دوران، فتنے کے زمانے میں بیٹھنے والا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر مانا جائے گا. یعنی کھڑے ہونے کا مطلب یہاں سمجھتے ہیں، اگر میں مثال دوں، تھوڑی دور اگر کوئی واقعہ پیش آئے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تاکہ اس فتنے کو یا اس چیز کو دیکھ سکیں. آپ یہاں کھڑے ہو کر دور سے اس فتنے کو دیکھنا بھی شریعت کو گوارا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تحذیر فرما دی ہے کہ بیٹھنے والا شخص اس وقت بہتر مانا جائے گا اس شخص سے جو کھڑا ہو کر فتنے کو دیکھ رہا ہوگا. اور آگے بڑھیے، فرمایا والقائم خیر من الماشی، اور جو صرف کھڑا ہونے پہ اکتفا کرتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، یہ اس شخص کے مقابلے میں بہتر ہوگا جو شخص آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا والماشی فیہا خیر من الساعی، اور جو دھیرے دھیرے نارمل اسپیڈ سے چل کر جا رہا ہے وہ بندہ اس شخص کے مقابلے میں بہتر ہوگا جو اس جگہ دوڑ کر جا رہا ہے. سمجھ گئے؟ من تشرف الیہ تستشرف، جو ادھر صرف جھانکے گا تو فتنہ اس کی طرف بھی جھانک پڑے گی. ومن وجد فیہا ملجأ او معادا فلیعذ بہ، ایسے حالات میں، ایسے وقت میں بندے کو ان فتنوں سے بھاگنے کی جدھر جگہ ملے ادھر وہ بھاگ لے، پر فتنوں کی جگہ نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں کہا ہے ایسے وقت میں اپنا دروازہ بند کر لو، اور بات انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو آئے گی. بتاتا ہوں کہ دروازہ بند کرنے کا، اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تلوار اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، تلوار مت چلائیں. تلوار کو کسی پتھر پر پٹک کر توڑ دینے کی تعلیم آئی ہے. اگر ایسا موقع آ جائے کہ یا تو آپ قتل کریں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو قتل گوارا نہ کریں، قتل ہو جانا گوارا کر لیں. ایسی تعلیمات شریعت کے اندر آئی ہیں. اور میرے بھائی اور دوستو، یہ دور رہنے کی بات یقیناً حکمت کی بات ہے، اور سب کا خلاصہ کہ کتاب و سنت کو مضبوطی، یہ ساری کتاب و سنت کی تعلیمات تو ہیں، ہم ایک بار تفصیل کرتے ہیں، گویا ایک بار اجمال کرتے ہیں، تفصیل بھی بیان کرتے ہیں، اور عمومی طور پر کہ آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی جان سے لگانا ہے. پوری تعلیمات، عقیدے سے لے کے، عبادت سے لے کے، اخلاق سے لے کے، معاملات تک لے کے، گھریلو سسٹم تک لے کے، اپنا معاشرتی نظام، سارا سب کچھ اگر آپ کو فتنوں سے نجات چاہیے تو شریعت کے مطابق بنانا ہے، شریعت کے مطابق بنانا ہے. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ بندی کا شکار نہ ہو، تفریقی مت کرو، اختلاف مت کرو، ٹولیاں مت بناؤ، جماعتیں مت بناؤ.
اللہ کی راہ پر صراط مستقیم پر مل کر چلتے ہوئے کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ بھی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اسی طرح سے ان حالات میں بطور خاص تقوی کی ضرورت ہمیشہ ہے مسلمان آدمی کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب تک جان ہے جب تک متقی بن کے رہنا ہے، جب تک جان ہے جب تک متقی بن کے رہنا ہے۔ مگر یاد رہے یہاں پر تقوی کے تعلق سے ایک بہت اہم بات جو بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ متقی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے اس یعنی گئے گزرے دور میں قیامت سے ہم لوگ ایک ایک دن کے ساتھ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ آج کل سمجھتے متقی وہ شخص ہے جس سے کبھی گناہ نہ ہوا ہو، وہ شخص ہے جس سے کبھی گناہ ہوا ہی نہ ہو، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ ورنہ اگر کسی بندے کے اندر کسی گناہ کی جانکاری اگر ہم کو مل گئی تو بجائے اس کے پردہ پوشی کرنے کے اس کو لے کے اڑ جاتے اور چاہتے کہ ہواؤں کے دوش پہ یہ خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ آج تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، سمجھ گئے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، متقی کا مطلب یہ نہیں کہ جس سے گناہ ہی نہ ہو، ورنہ تو انسانوں میں سے کوئی متقی بچے گا ہی نہیں اور سارے فرشتے متقی ہی متقی رہیں گے۔ کیونکہ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ فرشتوں سے۔ صرف فرشتے وہ مخلوق ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو آزمائش کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ان کو گناہ اور ثواب کے درمیان اختلاف ہی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، اختیار ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چپ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ تو اس لیے ان کا معاملہ ختم ہے۔ بنو آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطا۔ اگر بنو آدم ہے تو خطا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے خطا کیا تھا نا؟ نہیں کیا تھا۔ آدم کی اولاد خطا کرے گی، سمجھ گئے؟ لیکن خیر الخطائین کون ہے؟ التوابون۔ اور ہر وہ شخص متقی ہے جو حتی الامکان اپنی طاقت بھر، اپنی مقدور بھر نیک کام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، رو لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر نیکیوں میں کوتاہی ہوتی ہے تو بھی رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے نیکیوں پہ پھر سے آ جاتا ہے۔ یہی ہے متقی، یہی ہے پرہیزگار، یہی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم کو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے جانا اور اس زندگی کے ڈگر پر آگے بڑھتے جانا۔ اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امت کے درمیان افتراق ہو رہا ہے، فرقے بن رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے لوگ کتاب و سنت کو توڑ مروڑ کر کے اپنی اپنی راہ کے لیے، اپنے اپنے مسلک اور مذہب کے لیے، اپنے فرقوں کے، اپنے عقیدوں کے لیے دلیلیں بنا رہے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقْ كُلَّهَا۔ فرمایا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا، ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ سوال کیا صحابی نے، اگر ان کے یعنی مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی امام ہی نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا جتنے بھی یہ فرقے گمراہ ہیں سب سے الگ ہو کے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلتے رہنا۔ فرمایا وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، چاہے تم کو کسی درخت کی جڑ کو پکڑ کر اپنے آپ کو بچانا پڑے، کیونکہ فرقے تو اپنی طرف کھینچتے ہیں نا۔ کتنی حدیثوں میں ہے کہ یہ پگڈنڈیوں کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے گمراہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی اس گمراہی کی طرف دعوت بھی دیتے رہتے ہیں، جو بھی ان کی راہ پر جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بچانا، وہ کھینچیں گے اپنی طرف،
لیکن تم کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی درخت کی جڑ کو پکڑ کے اگر بیٹھنا پڑے تا حیات تو بیٹھے رہنا. وَلَوْ أَن تَعَضْ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے. وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور تم اسی جڑ کو پکڑے ہوئے رہو. کتنی شدید تعلیمات ہیں میرے بھائی اور دوستو. اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا، اور توبہ، استغفار، لجوء الی اللہ، اس کو اپنی زندگی سے کبھی بھی الگ نہ کرنا، بلکہ اپنا ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کے ذکر سے معمور رکھنا. فتنے کے وقت میں اس کی اہمیت تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے لیے ایک دلیل سورہ اعراف کی 155 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. یہ تیرا فتنہ ہے. اس فتنے کے ذریعے تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. فاغفر لنا انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، ہر حال میں ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں. فاغفر لنا، تو اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے. ایک حدیث مجھے ملی، اس کو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹی سی حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. اور حرج کا مطلب یہاں پر فتنے کا زمانہ ہے، سمجھئے، فتنے کا زمانہ ہے. فتنے کے زمانے میں تمام فتنوں سے الگ ہو کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت اپنی حرز جان بنا کر آپ سب کو زرق برق نعروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت پر لگا لے. یہ کہتے ہیں میری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف ہجرت کرنے سے بہتر ہے کہ فتنے کے زمانے میں اللہ کی عبادت کو پکڑ کے رہو، اللہ کی عبادت میں اپنا تن من دھن لگا کے رکھو، بس دیگر ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا لو، محفوظ کر لو. اپنے گھر کو لازم پکڑنے کے سلسلے میں فتنے کے وقت میں کتنی اہمیت ہے، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ فتنے کے وقت میں بندے کو اپنے گھر میں پڑے رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھر میں من نہیں لگتا ہے، جب تک باہر نکل کے باہر کی ہوا نہیں کھا لیتے جب تک چین نہیں ملتا. ٹھیک ہے، عام اوقات میں مشکل نہیں ہے، آپ اپنی یہ خواہش پوری کرو، لیکن فتنوں کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو ایسے اوقات میں. فرمایا کونو احلاس، لمبی ایک حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، کونو احلاس بیوتکم. احلاس حلس کی جمع ہے. ہر گفتگو کرنے والا اپنے زمانے اور اپنے ماحول کے مطابق گفتگو کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا سواریاں تھیں؟ BMW نہیں تھی اس وقت، ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت اونٹ کی سواری سبھی لوگ جانتے تھے، گھوڑے کی سواری، خچر کی سواری. اونٹ پر جو بیٹھنے کے لیے جو لکڑی رکھی جاتی ہے، تو اس لکڑی کے نیچے، لکڑی پر بھی کچھ گدا ودا رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، لیکن لکڑی کے نیچے تاکہ اس لکڑی سے اونٹ کے پیٹھ کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچے، ایک کپڑا رکھا جاتا ہے. تو وہ کپڑا جو ہے کہ اس لکڑی اور اونٹ کے پیٹھ کے بیچ میں رہتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ کپڑا اونٹ کے پیٹھ سے کتنا چپکا رہے گا.
وہ کپڑا ہٹ سکتا ہے وہاں سے؟ نہیں، دونوں طرف سے پکڑ ہے اور بیچ میں کپڑا ہے۔ یہ مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح لازم پکڑو جس طرح یہ کپڑا اونٹ کے پیٹھ پر چمٹا رہتا ہے، اسی طرح تم اپنے گھروں سے فتنے کے زمانے میں چمٹ کے رہو، بالکل باہر مت جاؤ۔ باہر جاؤ گے تو فتنے میں، اور آپ دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں لڑائی ہو رہی ہے تو دونوں طرف کی پارٹیاں کیا اعلان کرتے؟ عام لوگوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اپنے اپنے گھروں میں رہو، فوجیں لڑیں گی تم اپنے گھر میں رہو، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ کو محفوظ رہنا ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے تو اپنے گھروں میں رہو۔ کبھی کبھی گھر میں گھس جاتے ہیں فتنے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی قدر ہے، اللہ کی مشیت ہے، جتنے ممکن اتنا اپنے آپ کو بچانا ہے ہم کو۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرنا ہے جتنا ڈرنے کی ہمارے پاس طاقت ہے۔ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنے کی بات گزر چکی ہے، صرف ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک حدیث کے اندر، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ 3 جو باتیں ہیں جن کو پسند فرماتے ہیں، فیرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کو یہ پسند ہے کہ صرف اللہ کی خالص عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، فرقہ بندی نہ کرو۔ ویکرہ لکم قیل وقال، پہلی بات قیل قال ہم لوگ بہت کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس آج کل قیل قال کے علاوہ کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز ناپسند ہے، اور کیا ناپسند ہے؟ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، ہم یہ بھی خوب کرتے ہیں آج کل، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وقت ہوتا تو میں مثال دیتا اور سب لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، کتنا فضول خرچی ہے آج ہمارے پاس۔ اگر پیسہ نہیں دیتا، تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے آمدنی میں تو چیخ پڑتے، لیکن جب ذرا کشادگی ہوتی ہے تو بالکل ہم بھول جاتے کہ کبھی ہمارے پاس کچھ ایسا مسئلہ بھی تھا۔ اور بے دریغ ادھر ادھر اگر حلال چیزوں میں ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کتنے حرام چیزوں میں ہمارا پیسہ جاتا ہے، اللہ من رحم اللہ۔ وہ کثرت السوال، دین کے بارے میں، دین بہت سیدھا ہے، اسلام دین ہمارا مذہب بہت ہی یعنی کہتے ہیں فطرت سے ملتا جلتا ہے۔ یہ دین فطرت کے تقاضوں کو پوری بھی کرتا ہے اور فطرت سے ملتا جلتا ہے، اسی لیے فطرت سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے تو فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ سمجھ لو کہ جس چیز کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کھٹک ہو جائے اور تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے۔ یعنی ہماری فطرت کے مطابق ہے، بہت ساری چیزیں ہم کرتے جاتے ہیں لیکن دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے، ارے پتہ نہیں اللہ کو پسند ہوگا یا اللہ کو پسند نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ بہت سارے شبہات اور شہوات کا مسئلہ یعنی سارے لوگوں کے سامنے کھلا ہوا معاملہ ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کو اللہ رب العالمین کے لیے تورع اختیار کرنا چاہیے۔ اور میں یہ آخری نقطے پر روشنی ڈال رہا تھا، کثرت السوال، دین کے بارے میں بہت زیادہ بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہو جائے تو کیا، ایسا ہو جائے تو کیا۔ اس لیے میں ہمارا گروپ جو ہے میں نصیحت کرتا رہتا ہوں ساتھیوں کو کہ میرے بھائیوں پریکٹیکل سوال کرو، پریکٹیکل سوال کرو، مفروضہ قائم کر کے سوال مت کرو یا ادھر ادھر کی مثالیں دے کر سوال مت کرو، جو واقعی مثال ہو، بھائی آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، آپ کے بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا، آپ کے پڑوس کے ساتھ، آپ کے دوست کے ساتھ ایسا ہو گیا، جو ہو گیا اس کے بارے میں سوال کرو کہ ایسا ہو گیا اب کیا کروں۔ کیونکہ ہمارے اس دین کے علماء ایک یعنی ہمارے اس اسلامی اس تاریخ کے ایک ایسے وقت میں سارے علماء کا کام یہ ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا پڑے گا، ایسا ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا، وہ بھی ایک یعنی ہم علماء کی قدر کرتے ہوئے بہرحال ان سب چیزوں کو نہیں، لیکن بال کی کھال نکالنا یہ شریعت میں قابل پسند چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق سوال کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، سمجھ گئے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمائی کہ تم سے پہلی قومیں
کس وجہ سے ہلاک ہوئی؟ کثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم، انبیاء کے ساتھ اختلاف کرتے اور سوال جواب کرتے اور بحث تکرار کرتے. اور بنو اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ ان کی امت نے ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ رحم فرمائے. اسی طرح سے ایک اور نقطہ کہ ہمیں صبر و صلات کے ساتھ مدد حاصل کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ آیت بڑی عام رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر درس گزر چکا ہے، صلاح یہ ہماری نماز ہے، ہماری نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی آپ کو چھوٹی بڑی کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی، ہرعا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہرعا الی الصلاۃ. ہرعا کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چلنا، ایک ہوتا ہے دوڑنا، ایک ہوتا ہے بالکل ایمرجنسی میں دوڑنا. سمجھ گئے؟ تو ہرعا کا جو لفظ ہے وہ ایمرجنسی میں جلدی سے بھاگ کر جو ہے نماز میں مشغول ہو جانا. کیا کرتا ہے بندہ نماز میں؟ اپنے رب سے گریہ ازاری کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاح کے ذریعے یہ ہر وقت ہر زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، شدائد کے زمانے میں، آپ کی اپنی زندگی میں کوئی خاص پریشانی ہے اس وقت بھی آپ کو ان چیزوں سے مدد لینا ہے. آپ بھی بہت سارے لوگ بہت پریشانیاں محسوس کرتے، بیماری کی یا بہرحال یعنی معاشی تنگی کی، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. دنیاوی اسباب اختیار کرنا یقیناً مباح ہے، حلال ہے، آپ اختیار کرو، لیکن میرے بھائی اور دوستو جو مسبب الاسباب ہے ہم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ یعنی علاج کے لیے لمبے لمبے سفر اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور لمبی لمبی رقم، بڑی بڑی رقم خرچ کر دیں گے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے رجوع نہیں کریں گے. کتنی بڑی غلطی، کتنی بڑی بھول ہے یہ، اللہ سے غفلت ہے. پریشانی ادھر بیان کر رہے، ادھر بیان کر رہے، ان سے بیان کر رہے، ان سے بیان کر رہے، لیکن ہم اللہ سے پریشانی نہیں بیان کر رہے. اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھو میرے بھائی اور دوستو. پریشانیوں کا حل جس کے پاس ہے اس کے پاس رکھو. جو خود محتاج ہے وہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس کے پاس آپ پریشانی اپنی رکھیں، کیا ملے گا آپ کو؟ تو اسی طرح سے ایک 2 بات میں اور عرض کر کے، اگرچہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن 2 بات مختصر طریقے سے انشاءاللہ رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. میرے بھائی اور دوستو، ہر کسی وقت اور بطور خاص فتنے کے وقت میں علماء کی طرف رجوع کرنا، علماء کی طرف رجوع کرنا اور علماء ربانیین کی طرف رجوع کرنا. کیوں ایسا ہے؟ کیوں؟ اور یہ نہ سمجھیں، بہت سارے لوگ مولوی صاحب مولوی ہیں تو مولوی کی طرف ہی آنے کے لیے بولیں گے نا، کیا کریں گے؟ کہیں گے مت جاؤ کسی کے پاس، ہمارے پاس ہی دنیا کا سب حل موجود ہے. نہیں میرے بھائیو، اللہ کا کلام میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر یہ چیز موجود ہے. سنیے، سورہ نساء 83 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافقین کے بارے میں یا ان کے ساتھ شباہت رکھنے والوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر، کوئی بات آتی ہے، کوئی معاملہ آتا ہے تو اذاعوا بہ، اس کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں. جس طرح آج افواہوں کا بازار کس طرح گرم ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوا بھی نہیں ہوتا ہے اور لوگوں میں اس طرح پھیل جاتا ہے کہ جیسے کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو اگر کچھ ہوا بھی ہو تو بھی یہ کس کی علامت ہے؟ جن کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے وہ لوگ ان کو پھیلاتے ہیں بلا وجہ. اذاعوا بہ، کرنا کیا چاہیے تھا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اگر انہوں نے اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہوتا یا اولو الامر تک پہنچا دیا ہوتا، منہم، اپنوں میں سے. اب یہاں یاد رکھیں اولو الامر سے جہاں عام طور پر اس کا معنی
یعنی امراء بیان کیے جاتے ہیں، حکام بیان کیے جاتے ہیں، وہیں علماء بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور جس معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں سے نیک اور صالح لوگ، عقل و خرد رکھنے والے لوگ، دانشمند لوگ مراد ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ ان کی طرف اگر یہ پلٹا دیتے اس چیز کو تو کیا ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا وہ دیکھیے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ تو اس سے جو استنباط کرنا تھا، یعنی کہ اس کا جو نتیجہ اخذ کرنا تھا، ہاں بھئی اس طرح کی خبر آئی، اس طرح کی بات ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، یعنی اس صورتحال کا مقابلہ ہم کو کس طرح سے کرنا ہے، کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے ہمارا، یہ کون لوگ بتائیں گے؟ یہ علم کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عقل ملا کر کے، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، ان چیزوں سے نتیجہ اخذ کر کے اس کے مطابق موقف اختیار کرنے والے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، تو تم شیطانوں کی اتباع کرتے۔ کون آپ کو صحیح رہنمائی دے گا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ الی الرسول، رسول تو رہ نہیں گئے، باقی امت کیا کرے گی؟ یتیم ہو گئی؟ نہیں، قیامت تک رسول کی وراثت ختم نہیں ہوئی ہے۔ کون ہیں؟ علماء۔ اور انبیاء نے دینار و درہم نہیں چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ انما ورث العلم، انہوں نے علم چھوڑا ہے وراثت میں۔ تو جو اس وراثت کو جتنا حاصل کرے گا، دین کا جتنا علم حاصل کرے گا، اتنا ہی اس کے لیے اس کے اندر یہ روشنی آئے گی، اور اس کو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہوگا، صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور اسی کے ساتھ آخری وہ بات جو میں نے حمد و صلات کے بعد آیت پڑھی تھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور کی 63 نمبر کی آیت ہے یہ۔ یہاں پر ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں نا، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں بھائی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتی ہیں، اور 2+2 = 4 کے برابر ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ دو جوڑیں تو کتنا ہوتا؟ 4 ہوتا ہے نا۔ اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ تھوڑا پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا، کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں پر اس آیت کے اندر بالکل اسی طرح کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے، یاد رکھیں آپ۔ 2+2 = 4 کا فارمولہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تعلیمات ایک ہی ہیں، کی مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرنا ہے؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ آپ مخالفت کریں گے، آپ کے سامنے صرف 2 راستے ہیں، بس، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس آیت میں الفاظ کتنے کلیئر ہیں، کتنے صاف ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہ آگے 2 ہی نتیجہ ہے، ان تصیبہم فتنہ، یا ان کو فتنہ آئے گا یا ان کو عذاب علیم ملے گا۔ پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کچھ باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔